اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 آخر لائن سے شروع کریں گے۔ او کصیب من السماء، او یا کصیب، کاف کے اوپر جو زبر ہے یہ کا حرف جر، اس کا معنی کی طرح ہوتا ہے، کی طرح یا مثل یا مثال، اس کی طرح، فلاں کی طرح۔ او کا سیبن یا مثال سیبن تیز بارش کی یا تیز بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، مطلب آسمان سے اترنے والی تیز بارش کی طرح، فی ہی اس میں، او کصیب من السماء فیہ یا مثل تیز بارش کے جو آسمان سے اتر رہی ہے اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے۔ ظلمات، ورعد، برق، یہ نکرہ لفظ آ رہے ہیں۔ نکرہ جو عربی میں جن الفاظ کو نکرہ استعمال کیا گیا ان کی قدر و منزلت زیادہ ہے۔ ظلمات بہت اندھیرے، رعد بہت زیادہ گرج، برق بہت چمک۔ یا مثال یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، وہ رعد اور گرج ہے، وہ برق اور چمک ہے۔ یجعلون وہ کرتے ہیں، جاعل وہ کرنے والا، جاعلانی دو کرنے والے، یجعلون وہ کرتے ہیں، اصابعہم اصابع انگلیاں، ہم اپنی، ان سب کی، مطلب یہ ضمیر ہے تو ان کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یجعلون اصابعہم وہ اپنی انگلیوں کو کرتے ہیں، فی آذانہم اذن کہتے ہیں کان کو، فی میں، آذانہم اپنے، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کرتے ہیں، یعنی اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں وہ ٹھوس رہے ہیں۔ من الصواعق کڑک کی وجہ سے، کڑک سے، من کا معنی سے ہوتا ہے، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، یعنی وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں موت کے ڈر کی وجہ سے اور کڑک کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھونس رہے ہیں۔ واللہ اور اللہ محیط بالکافرین کافروں کو گھیرنے والا ہے یا گھیرے ہوئے ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مثال اس شخص کی جس نے، مثلہم کمثل الذی مثال اس کی جس نے آگ روشن کی، پس جب روشنی ہو گئی اس کے ارد گرد، اللہ لے گیا اس کے نور کو، اس کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون پس وہ لوٹیں گے نہیں یا رجوع نہیں کرنے والے۔ اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے، او کصیب من السماء یا مثال تیز بارش کی جس میں اندھیرے ہوں، گرج اور چمک ہو، اور وہ کڑک کے ڈر سے، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں یا ٹھونس رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے
اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ امام ابن جریر طبری نے اس مقام پر ذکر کیا ہے کہ منافقین کے گروہ سے 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے تو انہیں راستہ میں بارش نے آ لیا، جس کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ہے۔ وہ بجلی اور کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، جب روشنی ہوتی تو چلتے، اندھیرا ہوتا تو رک جاتے۔ قرآن مقدس نے ان کی اس حالت کو اس انداز میں ذکر فرمایا۔ منافقین کی اس حالت کو اس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سیاہ اور اندھیری زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں کہ اچانک ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے اور آپ پر تیز بارش کی طرح قرآن مقدس اترنا شروع ہو گیا، جس سے دلوں کی زمین میں حسین پودے، پھلدار درخت، خوشبودار پھول ہونے لگے۔ مگر اسی قرآن مقدس میں اسلامی احکام اور حدود کا بھی ذکر آیا جو گرج اور کڑک کی طرح ہے۔ یہ منافقین اسلام کی اس گرج اور کڑک سے گھبرا کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، مگر جب کبھی انہیں مفاد ملتا ہے تو چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام سچا ہے۔ جب کبھی مصیبت وارد ہو گئی تو انکار کر دیا اور دین سے پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر ہمارے قبضے میں ہیں۔ اس مثال میں مزید وضاحت کے لیے یہ سمجھ لیا جائے، بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں سے مراد مصائب ہیں، روشنی بجلی سے مراد اسلامی فتوحات ہیں۔ جب حق و صداقت کا تیز می برسا اور پھر مصائب کے بادل بھی گرجنے لگے تو منافقین پھسل گئے، مگر جو دل سے ایمان لائے تھے وہ ثابت قدم رہے۔ منافقین اسلام کی بارش سے استفادہ چاہتے تھے مگر ظاہری مشکلات و مصائب کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ جب اسلام کی ظاہری حالت کو اچھا دیکھتے تو لپک جاتے، جب کوئی پریشانی سامنے آتی تو دوسرا انداز اختیار کر لیتے۔ الیاذ باللہ، ان کے اسی نفاق کو اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔